مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دنیا کی حقیقت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جنگل میں چلا جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے شیر چلا آتا ہے۔ وہ بھاگتا ہے، جب بھاگتا ہوا تھک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک گڑھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گڑھے میں گر کر اپنی جان بچا لے، مگر گڑھے میں اژدہا نظر آتا ہے۔ اتنے میں درخت کی ایک ٹہنی پہ نظر پڑتی ہے، وہ اسے پکڑ کر درخت پر چڑھ جاتا ہے، مگر درخت پر چڑھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ دو چوہے، ایک سفید اور دوسرا سیاہ رنگ کا، درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کچھ دیر میں درخت گر جائے گا اور میں شیر اور اژدہا کا شکار ہو جاؤں گا۔ اتنے میں اسے اوپر کی جانب ایک شہد کا چھتا نظر آیا اور وہ شہد پینے اور حاصل کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نہ شیر کی فکر رہی اور نہ اژدہے کا ڈر رہا اور نہ چوہوں کا غم رہا۔ اتنے میں درخت کی جڑ کٹ گئی، وہ گر پڑا۔ گرتے ہی شیر نے اسے چیر پھاڑ کر گڑھے میں پھینک دیا، جہاں اژدہے نے اسے نگل لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنگل سے مراد یہ دنیا ہے، شیر سے مراد موت ہے جو پیچھے انسان کے لگی ہوئی ہے، اور گڑھے سے مراد انسان کی قبر ہے جو انسان کے آگے ہے۔ اژدہا برے اعمال ہیں جو قبر میں عذاب دیں گے، اور چوہے دن اور رات ہیں، اور درخت انسان کی عمر ہے جو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے، اور شہد کا چھتا دنیا کی غافل کر دینے والی لذتیں ہیں کہ انسان اعمال کی جواب دہی اور موت قبر سب بھول جاتا ہے اور موت سے اچانک آن لیتی ہے۔ انسان اگر دنیا کماتا ہے تو اسے یہ بھی چاہیے کہ دین کے اصول بھی سامنے رکھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ورنہ دنیا میں رہ جائے گی اور قبر کی پہلی منزل ہی میں انسان پھنس جائے گا، جس سے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا۔ لا تعداد دنیا کے بادشاہوں کی قبروں پہ جب نظر پڑتی ہے تو یہی پیغام انہیں دیکھ کر ملتا ہے۔ کل جن کا روب تھا، دبدبا تھا، شور تھا، غل تھا، جب قبر ان کی کھلی، نہ عضو بدن تھا اور نہ تار کفن تھا۔ اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک دین اور دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔